تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857574416۔ الفاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دائما أبدا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ آج سرکار بغداد کی جلوس غوثیہ میں شرکت کر رہے ہیں، جو اسی جلوس محمدی کا صدقہ ہے کہ 12ویں آقا نے ہمیں غوث اعظم عطا فرما دیے۔ آج ہم 12ویں کا بھی جلوس نکالتے ہیں اور 11ویں والے آقا کا بھی جلوس، یہ کہ ہم ہیں بریلی والے، اور ہماری برکتیت انشاءاللہ اسی سلامت رہے گی۔ ممبر نور پر تشریف فرما باوقار و پروقار علماء کرام، شورائے اسلام، تمامی برادران اہل سنت والجماعت بریلوی عقائد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہیں گے سلام میں کہا بریلوی عقائد، ہم اسی سے سلام کرنا بہتر سمجھتے ہیں، اسی کو اچھا جانتے ہیں، اسی کو اچھا پہچانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو اچھا جانتا اور اچھا پہچانتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری جان ہے امام احمد رضا، ہماری پہچان ہے امام احمد رضا، ہماری شان ہے امام احمد رضا، اور ہم سنیوں کی آبرو ہے امام احمد رضا۔ وہ اس لیے کہ جب ہماری آبرو چھینی جا رہی تھی، ہماری خانقاہیں چھینی جا رہی تھی، ہمارے مدرسے اور مسجدیں چھینی جا رہی تھی، کسی کا پاس سامنے نہیں آیا تھا میرا امام احمد رضا۔ اس لیے ہم امام احمد رضا کے جاننے والے ہیں، امام احمد رضا کے پہچاننے والے ہیں، امام احمد رضا کے مسلک کے دم بھرنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ آج مالیگاؤں کی سرزمین پر اس فقیر قادری کی پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، ایسے تو کئی مرتبہ عبد الرحمان بھائی نے دعوتی مگر مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، مگر آج ان کی محبتوں نے ایسی انگڑائی لی کہ کالپی شریف سے سفر کر کے یہ فقیر قادری اپنوں کے درمیان حاضر ہو گیا۔ اے لوگوں، اپنے نزدیک اپنے رشتہ داروں کو اپنا نہیں سمجھتا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کو اپنا سمجھتا ہوں۔ جو امام احمد رضا والے ہیں وہ ہمارے ہیں، کیونکہ امام احمد رضا ہماری گھر کی بقولتی ہے، ہمارا مال ہے امام احمد رضا، کیونکہ کالپی نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا ہے، مارا ہے مہریرہ نے اعلیٰ حضرت کو چمکایا ہے، اور مہریرہ سے لے جا کر ہمارا امام احمد رضا بریلی میں پہنچا ہے تو پوری سنیت کو چمکایا ہے، پوری دنیا سنیت کو مچایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
اسے اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد ما گدا ایم سلطان زمانہ ہستی حق داریم تمنا تہجیدہ مدد اگر دھبے بلا استاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات تستی بحق سید عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نہ رہے یا غوث اعظم ہی ذنم زمزشاہ میر محمد قطب عالم بھی ذنم اور قادریم نہ رہے یا غوث اعظم بھی ذنم زمزشاہ احمد رضا خان قطب عالم خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ بول اٹھی ہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کا مزاج عطا فرما آج کے دور پرفتن دور میں اگر ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ہم بزرگان دین کی بارگاہوں سے فائد لے رہے ہیں ان کی بارگاہوں سے برکتیں لوٹ رہے ہیں ان کی بارگاہوں سے نذرانے عقیدت لے رہے ہیں تو یہ اور کسی کی دین نہیں ہے بریلی کے امام احمد رضا کی دین ہے جو ہمیں خانقاہوں تک پہنچایا ہے ہمیں بزرگوں کے آستانوں تک پہنچایا ہے ہمیں سادات کا احترام کرنے کا طریقہ بتایا ہے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جانے کا طریقہ بتا دیا ہے امام احمد رضا بریلی سے بول اٹھے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بانے میری سرکاروں امام احمد رضا نے ان بکی ہوئی سرکاروں کے لیے اپنی سرکار نہیں کہا ہے اے لوگوں سنو سنو امام احمد رضا نے ان کو اپنی سرکار کہا ہے جس سرکار کا صدقہ چاند بھی لے رہا ہے جس سرکار کا صدقہ سورج بھی لے رہا ہے جس سرکار کا صدقہ حضرت آدم کو بھی مل رہا ہے حضرت عیسیٰ کو بھی مل رہا ہے حضرت موسیٰ کو بھی مل رہا ہے حضرت اسماعیل کو بھی مل رہا ہے حضرت ابراہیم کو بھی مل رہا ہے اس سرکار کے لیے امام احمد رضا نے اپنی سرکار کہا ہے اسی سرکار کے صدقے سے غوث اعظم کی سرکار ملی اسی سرکار کے صدقے میں غریب نواز کی سرکار ملی اسی سرکار کے صدقے میں کالبی کی سرکار ملی اسی کے صدقے میں مہاراجہ کی سرکار ملی اگر میں دیا تو یہ کہوں گا اور اسی صدقے میں بریلی کا امام احمد رضا ملا ہے اسی اعظم ملا ہے تاج الشریعہ ملا اگر تیرے جیسی سرکار ہوتی تو جب نسبندی کا مسئلہ چلا تھا تم نے اپنے فتووں کو بیچ ڈالا تھا وہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ تھا مفتی اعظم جس نے شریعت کو نہیں بیچا تھا شریعت کے مسئلے کو حل کیا اور اعلیٰ حضرت تم جیسے بکے ہوئے مولویوں کا نام نہیں ہے اعلیٰ حضرت کالبی کی امانت عظمیٰ کا نام ہے وہ امام احمد رضا جس کے سامنے اچرجی کی تھیلی پیش کی گئی تھی دینار و درہم پیش کیے گئے تھے اے امام احمد رضا پتہ پانی کرنے کے ساتھ ساتھ ذرا ہمارے لیے بھی تم کچھ کہہ دو تو بریلی کا تاجدار بول اٹھا تھا کروں مت ہو اہل تبن رضا بولے اس بلا میں میری بلا میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پا رہے گا آج کہتے ہو کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت ارے کالپی والوں سے پوچھو کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کالپی والے بتائیں گے آج خان کا ہے جو آباد ہے یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت آج سنیوں کی جان جو آبرو بچ رہی ہے یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت آج بزرگوں کی بارگاہوں میں جلی کے سلیقہ مل رہا ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت آج چائے اور پان کی دکانوں پر بیٹھنا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے مسجدوں کو آباد کرنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے بزرگوں کی بارگاہوں میں جانا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے شریعت کو اپنانا یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ میرے نانا احمد مختار کی تعریف کی ہے سید لولاک کی تعریف کی ہے خاتم النبیین کی تعریف کی ہے تم ہوتے تو کسی اور کے لیے کچھ لکھتے ہوئے نظر آتے مگر بریلی کا تاجدار ہے بول اٹھا ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا سبحان اللہ میں ان کو سب کو پیغام دے کر یہ جانا چاہتا ہوں اے مسلک اعلیٰ حضرت یا امام احمد رضا یا خاندان امام احمد رضا کی کیا اپنی شخصیات سے جلن و حسد و کینہ رکھنے والوں سنو سنو اگر تم مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف انگلی اٹھاؤ گے تو کالبی کا یہ فقیر قادری تم سے چیلنج کر رہا ہے اگر تم مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف انگلی اٹھاؤ گے تو ہم تمہاری انگلی نہیں کاٹیں گے بلکہ پورا ہاتھ کاٹ دیں گے مسلک اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے
مسلک اعلیٰ حضرت ہماری پہچان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہماری شان ہے. ہمیں بتا دیا ہے طریقہ زندگی کیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے بندگی طریقہ کیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے جینے کا طریقہ کیا ہے، بندگی عبادت کا طریقہ کیا ہے، والدین کی خدمت کیسے کرنا چاہیے، بزرگوں کی بارگاہ میں کیسے جانا چاہیے، رسول کی شہرت رسول کی شریعت کو کیسے اپنانا چاہیے. اے لوگوں تم دکانوں کو سیکھتے ہوگے، بریلی کے امام احمد رضا سے تو ہم بریلی سیکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کہہ رہے ہو بریلیت کو مت مانو، ارے وہاں جانا تو ذرا یہ بھی کہلوا دینا کہ سہارنپور والا ہے، دلی والا ہے، بھوپال والا ہے. وہاں کچھ نہ کہا جائے گا. جب گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوگے، تو کہے جاؤ گے یہ بریلوی آیا ہے جو گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھ کر رہا ہے. آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، لائق تعریف ہے جناب عبد الرحمان تاوانی صاحب، جنہوں نے انجمن جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے جلوس غوثیہ نکالا. ہم سرکار غوث اعظم کے دربار کے کتے ہیں، تم فالتو کتے ہو گے، ہم فالتو کتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہم وہ کتے ہیں، ہماری گردنوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں، وہ ایسے پٹے ہیں جن کی سلائی کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، جن سے کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا. ان سے کہنا غوث اعظم کے غلاموں کے گلے میں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کے گلوں میں وہ پٹے ڈلے ہوئے ہیں جن کے پٹوں کی سلائی مضبوط ایسی مضبوط ہے جس سلائی کو بریلی کے امام احمد رضا نے کیا ہے. سوئی ہے مہریرا کی تو دھاگا ہے کالپی کا، اس سلائی کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم غلام غوث اعظم. کل بھی ہم غوث اعظم کے غلام تھے، آج بھی غوث اعظم کے غلام ہے، صبح قیامت تک غوث اعظم کے غلام رہیں گے. جبھی تو اعلیٰ حضرت بول اٹھتے ہیں، میرے مرکز اہل سنت بول اٹھتے ہیں، کالپی کے سر کے تاج امام احمد رضا بول اٹھتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ارے میاں وہ صدقہ اتنا اچھا ہے، اتنی کریے پول کور میں پٹا ڈالو تو ان میں وہ لذت نہ ملے، غوث اعظم کے ٹکڑوں میں یہ لذت مل جائے. ارے میاں غوث اعظم کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں، 12ویں والے آقا کا جلوس نکالنے کا ہمیں مزاج ملا ہے تو غوث اعظم نے دیا ہے، اور غوث اعظم کا جو کرم ملا ہے، غوث اعظم کی جو 11ویں ملی ہے، یہ 12ویں والے آقا کا صدقہ ہے جو 11ویں مل گئی ہے. الحمدللہ ہم سیڑھی پر سیڑھی جاتے ہیں، کالپی والوں کو یاد کرتے ہیں، اجمیر پہنچ جاتے ہیں، اجمیر والے کو یاد کرتے ہیں، بغداد پہنچ جاتے ہیں، بغداد والے کو یاد کرتے ہیں، مدینہ پہنچ جاتے ہیں. سیڑھی دیکھو 12ویں والے تک پہنچنا ہے تو پہلے کالپی پہنچو، کالپی سے چھٹی والے تک پہنچو، چھٹی والا کو 11ویں والے تک پہنچا دے گا، 11ویں والا 12ویں والے تک پہنچا دے گا. جب 12ویں والے تک پہنچ جاؤ گے تو یقیناً رب کی بارگاہ میں کامل ہو جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں قبول پارگاہ ہو جاؤ گے. جب وہ راستے بگاڑ رہے تھے، جب راستوں سے الگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے چلو چلو ان راستوں پر چلو، چلو چلو ان راستوں پر چلو، تو بریلی کا تاجدار بول اٹھا تھا ان راستوں پر مت چلو، ان راستوں پر مت چلو، مگر چلنا ہے تو مدینے کی طرف چلو. آج کی وہ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب کوثر کو پیا خوب بجائی پہ اپنے آؤ جودے شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اے لوگوں اپنے مزاجوں میں حرارت ایمانی پیدا رکھیے، جلوس غوثیہ میں ایسی ہی شرکت کرتے رہیے، چاہے جلوس محمدی ہو چاہے جلوس غوث اعظم ہو، ہم تو وسیلے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہی ہمیں درس دیا ہے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اے لوگوں مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ اپنے دادا مولانا رضا علی کی بات نہیں بتائی ہے، اپنے والد مولانا نقی علی کی بات نہیں بتائی ہے، میرے نانا جان احمد مختار کی شریعت کو بتایا ہے، احمد مختار کی باتوں کو بتایا ہے، ہمیں زندگی میں جینے کا سلیقہ کیا ہے. تم کو اتنا بھی تمیز نہیں تھا تم کو مذکر کا مسئلہ سمجھ پاؤ، کہہ رہے تھے شروع کرتی ہوں. ارے سمجھو ان میں اعلیٰ حضرت جب تک تمہیں قرآن لکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا عظمت والا ہے، جو بڑا برکت والا ہے، جو بڑا منزلت والا ہے، جو مؤنث و مذکر کا مسئلہ نہ سمجھے اس کو کیسے حضور حاصل ہو سکتا ہے بھلا بتا سکتا. یہ لوگ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے، اور اعلیٰ حضرت کا مسلک ہی سچا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت اپنا کوئی نیا دین نہیں بچا رہے،
اپنا کوئی نیا مذہب نہیں بتا رہے، اپنا کوئی نیا مسلک نہیں بتا رہے، جو بزرگان دین کے اقوال سبھی تھے ان کو سمجھا رہے ہیں، جو بزرگان دین کے قول تھے ان کو بتا رہے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ ہے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ امام احمد رضا سے کہا گیا تھا لکھو، تو امام احمد رضا وہ نہیں لکھ رہے تھے بلکہ یہ لکھ رہے تھے یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ جو رسول کی محبت کا جذبہ رکھے وہ بریلوی ہے، جو اولیاء کرام سے محبت رکھے وہ بریلوی ہے۔ بریلوی ہونا سلسلوں میں فرقہ وارانہ حالات کی بات نہیں ہے، بریلوی ہونا سنیت کی پہچان کرا۔ آج فرقے وارانہ سلاسل کی بنیاد پر بانٹ رہے ہو، تم کیا سلسلے بانٹو گے؟ ہم نے پہلے ہی سارے سلسلے اعلیٰ حضرت کو دے دیے۔ اعلیٰ حضرت الحمدللہ قادری بھی ہے، اعلیٰ حضرت چشتی بھی ہے، اعلیٰ حضرت نقشبندی بھی ہے، اعلیٰ حضرت سہروردی بھی ہے، اعلیٰ حضرت ابوالعلائی بھی ہے۔ سارے سلسلوں کی اجازت میرے جد اعلیٰ حضرت شاہ فضل اللہ نے شاہ برکت اللہ کو عطا فرمائی ہے، اور ان کے نور نظر سارے رسول بارہویں میں امام احمد رضا کو۔ میرے بزرگوں نے سارے سلسلوں کا سنگم امام احمد رضا کو دے دیا ہے، کہہ دیا ہے امام احمد رضا جس سے بھی فیض حاصل کرنا چاہنا حاصل کر سکتے ہو، تمہیں خانقاہ کالپی کی اجازت ہے۔ خانقاہ کالپی نے اجازت دے دی ہے، الحمدللہ یہ فقیر قادری کالپی سے آیا ہے اور تم کو یہ ہدایت کر کے جا رہا ہے، تم کو یہ نصیحت کر کے جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے بیٹی کی شادی کرنا، اپنی بیٹی کی شادی کرنا تو خان پٹھان منصوری انصاری مت پوچھنا، پہچان پوچھنا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کے نام کی پہچان پوچھ لینا۔ پوچھنا تم امام احمد رضا کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، اگر چہرے پر گلاب جیسا پھول کھل جائے تو سمجھ لینا آج کے رسول ہے، اگر چہرے پر دھتورے کا پھول نہ جائے سمجھ لینا یہ قطار نبی ہے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اے لوگوں آخر بات میری سنتے سناتے یہاں سے رخصت ہونا، صلاۃ و سلام پر اختتام قبول ہوگا آج کا اجلاس۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام یا مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اپنے دروازوں سے ہٹا دو، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، شیطان کی جماعت والے ہیں، کیونکہ شیطان امام احمد رضا کے نام سے بھاگتا ہوا ہے۔ اپنے دروازوں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لکھ دو تاکہ شیطان تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے پائے، شیطان کی فوج تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے پائے۔ ہم امام احمد رضا والے کل بھی تھے، ہم امام احمد رضا والے آج بھی ہیں، ہم امام احمد رضا والے کیا کل بھی رہیں گے۔ وہ نوچ ناچ دکھانے والے کیا جانے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو اور امام احمد رضا کو کیا پہچانے۔ ہم مداری نہیں ہیں، ہم مداری نہیں ہے جو ڈھول تماشوں کے ذریعے ناچ دکھائے، ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک والے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہوا کرتا ہے، امام احمد رضا کا مسلک۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت بول اٹھے ہیں دشمن احمد سے شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، غیب سے جل جائے پسینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ جو بھی یہ نعرہ لگائے اس کا بیڑا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اور کیسا بیڑا پار ہوگا؟ اگر یہ جا رہے ہوتے جہاز میں تو کس کو یاد کرتے پتا نہیں، جب کمانڈر نے کہا تھا آئے جہاز میں سوار ہونے والوں جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے، جس کو یاد کرنا ہو یاد کر لو، تو بریلی کے امام احمد رضا نے کسی اور کو یاد نہیں کیا تھا بلکہ مدینے کے تاجدار کو یاد کیا تھا۔ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، یا رسول اللہ آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب۔ کشتی زمین پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ذہن بول رہا تھا امام احمد رضا کا، مسلک بول رہا تھا امام احمد رضا کا۔ اگر سمندر میں جہاز ڈوب جائے گا تو مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی، اور سمندر سے جہاز نکل کے پہنچ جائے گا تو گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے گی۔ امام احمد رضا بول اٹھے ہیں ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام، دامن تھامے رہو کہ دامن چھڑانے والے پھر رہے کہ ہمارے طرف آؤ، یہ بدرنگ ہے، ہم الحمدللہ ایک رنگ اور ایک ہی ایک ہمیں کافی ہے۔ تمہیں تمہاری جماعت مبارک ہو، ہمیں ہمارے ایک ہی ایک اکابرین مبارک ہو۔ غوث اعظم کی ذات ایک، غریب نواز کی ذات ایک، کالپی کے بزرگان دین ایک ایک ایک،
مہریرا کے شاہ برکت اللہ ایک، آر رسول مہریروی ایک، نوری میاں ایک، اعلیٰ حضرت ایک، مفتی اعظم ایک، تاج الشریعہ ایک۔ ارے تم اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تک نہ پہنچ پاؤ گے جب تم تاج الشریعہ کی کوئی مثال نہیں لا سکتے ہو، تمہارے مٹانے سے نہ مٹے گا۔ ذرا اس سے ہی دیکھ لو، تم اپنے مرید کرانے کے لیے ایجنٹ لگاتے ہو کہ ہمارے مرید بناؤ، تاج الشریعہ کو یہ ایجنٹ نہیں لگاتا ہے، دیوانے خود ٹوٹتے چلے جاتے ہیں اور دیوانے بنتے ہوئے تاج الشریعہ کے مرید بن جاتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ ہے حق والے اور یہ ہے ناحق والے، ناحق والوں کو آواز ایسی ہی اٹھانے دو، تم امام احمد رضا کے مسلک کا علم یوں ہی اٹھاتے رہو، اور انشاءاللہ یہی علم، ہم اسی علم کے سائے تلے انشاءاللہ میدان محشر میں پہنچیں گے۔ امام احمد رضا آگے آگے امامت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے، جب کہہ رہے ہوں گے آگے چلے جاؤ آگے چلے جاؤ آگے چلے جاؤ، تو رسول کی بارگاہ میں امام احمد رضا عرض کر رہے ہوں گے یا رسول اللہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، یا رسول اللہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کفوں کے آقا صرف تیری دعائی ہے۔ تو آپ سب اس دامن رحمت سے الگ ہونے کی کوشش مت کریں۔ امام احمد رضا کا مسلک حق ہے، امام احمد رضا کا مسلک سچ ہے، یہی حقانیت کا مسلک ہے، یہی سچائی کا مسلک ہے۔ ہم سنی مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ امام احمد رضا سے محبت کرے، مسلک امام احمد رضا سے مسلک کرے، اور اپنے گھروں میں ہر بد عقیدہ بد مذہب اور غدار امام احمد رضا کا بائیکاٹ کرے، کیونکہ جو امام احمد رضا کا نہیں ہو سکتا وہ ہرگز ہمارا نہیں، کیونکہ امام احمد رضا عاشق رسول ہے، اور ایک عاشق رسول سے دوسرے عاشق رسول کا تو رشتہ ہو سکتا ہے، ان کے یہاں رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ مسئلہ ہے کلمہ گو کا کلمہ گو کے ساتھ ہی نکاح ہوگا، کہ کلمے والے کا کلمے والے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ان سے ہمارا مصافحہ نہیں ہوگی۔ کہ پیارے مسلمانوں اپنے مزاج میں حرارت ایمانی رکھیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیے، جتنے ہیں سب پھرے آ رہے ہیں، ان سے کہیے تم اپنے ڈمرو بجا کر اپنا ناچ دکھاؤ، تم امام احمد رضا کے مسلک کو کیا سمجھو گے، امام احمد رضا کو کیا سمجھو گے؟ جب تم تاج الشریعہ اور مفتی اعظم کو نہ سمجھ پائے تو اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھو؟ وہ بد عقیدہ تھا مگر پھر بھی جان رہا تھا، کہہ رہا تھا آج دنیا سے علم اٹھ گیا، جس ذات کا نام امام احمد رضا تھا وہ علم کا سواد تھا، علم کا پہاڑ تھا جسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اے لوگوں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر کرے آپ بھی اکٹھا ہو جائیے، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو غریب نواز کے چاہنے والوں کی جماعت ہے، غوث اعظم کے چاہنے والوں کی جماعت ہے، کربلا والوں کے چاہنے والوں کی جماعت ہے، مدینے والے کے مستانوں کی جماعت ہے۔ اس جماعت میں شامل رہیے، اس کے دامن اور اس کے جو ہے بینر تلے اقوامی طور پر اپنی مشن اور اس میں کامیابی بناتے رہیے۔ اگر اس اقوامی طور پر اگر آپ اس تحریک کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب اور کامیاب ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ریاست مہاراشٹر کے شہر امراوتی میں خطیب اہل سنت شیر رضا حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کا ایمان افروز بیان ہوا، جس میں کئی ہزار لوگوں نے شرکت کی۔ جلسے میں وہابیوں کی گمراہی کا ثبوت انہی کی کتابوں سے پیش کیا گیا، اور ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرنے پر 5 گاڑیاں اور 1,00,000 روپے نقد انعام کا اعلان کیا گیا، مگر کوئی بھی وہابی انعام لینے نہیں آیا۔ جلسے کے بعد جب حضرت روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ ہزاروں وہابیوں نے حضرت کی گاڑی پر لاٹھی، ڈنڈے اور تلوار سے اچانک حملہ کر دیا۔ اس دل دہلا دینے والی داستان کو جماعت رضائے مصطفیٰ ناگپور نے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ کی زبانی ایک سی ڈی میں پیش کیا ہے، جس کا نام سنو اور فیصلہ کرو ہے۔ قرآن پاک، احادیث رسول اور وہابیوں دیوبندیوں کی کتابیں میں نے پڑھ پڑھ کے سنائی۔ 5 4 ویلر گاڑی چابیاں میرے پاس پہنچا دی گئی۔ میں نے انعام میں کہہ دیا کہ ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرو، یہ 5 گاڑیاں انعام میں دی جائیں گی، 1,00,000 روپیہ نقد انعام میں دیا جائے گا۔ میں نے کہا تمہارے مولوی صادق نے جو تقریر کی ہے کوئی حوالہ نہ دیا،
پورے شہر میں چیلنج کیا کہ ہم نے بریلویوں سے 56 سوال کیا، ایک بھی سوال کا جواب نہ دیا، ہم ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، اور اگر وہ مطمئن نہیں تو چاہے یہاں آ جائیں یا پولیس اسٹیشن چلے کہ اپنی کتابیں لے آؤ، ہم جتنی عبارتیں سنا رہے اگر وہ غلط ہو جائے، کتاب میں موجود نہ ہو، تم 50 جوتے مجھے مارو، اور اگر وہ عبارتیں کتاب میں موجود ہیں اور تم اسے غلط سمجھ رہے ہو تو سچے دل سے وہابیت سے توبہ کر لو، ہم تمہیں گلے سے لگے۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو گاڑی میں ہمیں بٹھایا گیا، لوگوں نے نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں مجھے میدان سے رخصت کیا، مگر جب گیٹ کے باہر گاڑی پہنچی تو ہزاروں تبلیغیوں نے چاروں طرف سے گاڑی پہ حملہ شروع کر دیا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تلوار اور چھرے، گاڑیوں کا تعاقب کرنے لگے۔ میں نے جب دیکھا حالات خراب ہیں، ان کے پاس اسلحے ہیں، یہ ہماری جان لینے کے در پہ ہیں، تو میں نے کہا سیدھے کوتوالی گاڑی لے چلو۔ اب وہ کوتوالی کے لیے گاڑی لے کر چلا، چاروں طرف سے وہ حملہ کرتے رہے، زخموں سے چور ہو گیا ڈرائیور، خون کا فوارہ نکل پڑا۔ انہوں نے ریوالور نکال لیا، اور جب تک پولیس والے اور پی ایس سی والے بھی پہنچ گئے تھے انہوں نے بندوقیں تان لی۔ اس سی ڈی میں مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ کی امراوتی کی تقریر بھی شامل ہے، جس کو سن کر کئی ہزار لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی۔ نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل ملاپ ہوا تھا، نہ آج ملاپ ہوا ہے، نہ آئندہ کل ملاپ ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی گائے کا خیال آئے، بیل کا خیال آئے، گدھے کا خیال آئے، نماز ہو جائے گی، اور رسول اللہ کا خیال آیا تعظیم سے تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اب آپ بتاؤ کہ گائے بیل گدھے والی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہو یا تصور رسول والی؟ جب کتاب کا رائٹر خود کہتا ہماری کتاب سے جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، قتل و خونریزی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، تو جس کتاب سے جھگڑا ہو، لڑائی ہو، قتل و خونریزی ہو، فتنہ فساد ہو، بولو وہ چھاپنی چاہیے کہ جلا دینی چاہیے؟ اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی۔ قرآن کہتا ہے جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، مگر یہ وہابی کی کتاب کہتے ہیں اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں، اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، خدا کی کتاب مانو گے کہ وہابی کی کتاب مانو گے؟ سنو اور فیصلہ کرو سی ڈی میں مولانا محمد عالم نوری صاحب کی وہ تقریر بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے سعودی عرب کے علماء کی کتاب سے تبلیغی جماعت کی گمراہی کو ثابت کیا، جسے سن کر وہابی بوکھلا گئے۔ تبلیغی جماعت کے تعلق سے میں نے چند باتیں سنائی، یہی میرا جرم تھا جس کی بنیاد مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ میں نے کیا سنایا تھا؟ سنی مسلمانوں اس کو سنو، تم خود ہی فیصلہ کر لو۔ حضرات، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ۔ یہ سعودی حکومت نے چھاپا ہے، اور چھاپنے کے بعد میرے پاس پہنچی۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کے رد میں یہ کتاب ہے۔ اب بتائیے ایک سنی مسلمان اگر لے کر کے یہ سنا دے کہ دیکھو تبلیغی جماعت ایسی ہے، تبلیغی جماعت کے تعلق سے سعودی والوں نے کیا کہا ہے، سعودی کے علماء نے کیا کہا ہے، تو اس میں سنیوں کے جانب سے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے؟ تو حضرات جواب دیتے ہوئے اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے والجواب ان اقول اما جماعت التبلیغ فانهم جماعت بدعت وضلالہ وليسوا على الامر الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه والتابعون لهم باحسان۔ پوچھا گیا تھا تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا چاہیے یا نہیں، تبلیغی جماعت کیسی جماعت ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے رہی جماعت تبلیغ تو یہ بدعتیوں کی جماعت ہے، یہ گمراہوں کی جماعت ہے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، یہ اس طریقے پر ہے ہی نہیں جس طریقے پہ صحابہ اکرام اور ان کے متبعین یعنی تابعین اکرام تھے۔ انہوں نے تکلیفی جماعت کے تعلق سے القول البلیغ پر پڑھ کر رد کیا،
पर्चा आया कि मौलाना किताब की इबारत दोबारा सुनाइए, किताब का नाम बताइए, मतबा बताइए और सफा नंबर बताइए। इन्होंने बताया। अब अगर बात सच्ची थी तो उन्हें मुतमईन होकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर लिहाजा आप ये सीडी सुनो और फैसला करो जरूर हासिल करें और हजारों की तादाद में आम करें। ये सीडी निहायत मामूली हदिये में दी जा रही है। अगर आपको चाहिए तो मोबाइल में लिखें नागपुर और 8080 430 440 पर SMS करें। इस सीडी में मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब की एक और जबरदस्त तकरीर तबलीगी जमात का ऑपरेशन भी शामिल है। वहां भी नाराज होता है, नाराज रहे, देवबंदी चिढ़ता है, चिढ़ता रहे, तबलीगी जलता है, जलता रहे। हम तो ऐसा कहेंगे, ऐसा बोलेंगे कि जिससे मदीने वाला खुश हो और ये अल्लाह वाले खुश हो जाए। जब लखनऊ में नदवा के अंदर इज्तिमा हुआ, हरम के इमाम को बुलाया और सबसे पहले ये फतवा सादिर किया कि कादियानी काफिर हैं। तो हमने कहा अब तक तो तुम ये कहते थे कलमा पढ़ने वालों को काफिर नहीं कहना चाहिए, नमाज पढ़ने वालों को काफिर नहीं कहना चाहिए, दाढ़ी रखने वालों को काफिर नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है वो मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाता है कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए और वो ईमान वाले नहीं। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कलमा पढ़ने वालों को काफिर मत कहो, दाढ़ी रखने वालों को काफिर मत कहो, कुरान पढ़ने वालों को काफिर मत कहो, नमाज पढ़ने वालों को काफिर मत कहो। मगर ये बरेली नहीं, खुदा की किताब है। गोया खुदा ने जहन दे दिया कि जो मेरे नबी की तौहीन करे उसे सूअर कहना, आदमी न कहना, उसके चेहरे को चेहरा न कहना, सूअर की थूथनी कहना, उसे हरामी कहना। ये बरेली का फतवा नहीं बल्कि खुदा का फतवा। इसमें हुजूर ताजुश शरिया की तकरीर भी मौजूद है जिसका उन्वान है वहाबी कलमा पढ़ता है मगर समझता नहीं। और मैं साबित कर दूंगा कि कलमा तो पढ़ता है लेकिन वो कलमे को समझता नहीं है कि क्या वो पढ़ रहा है। बेशक कलमे की असास ये है कि जान के पढ़ोगे तो माना जाएगा, बेशक, और जान करके नहीं पढ़ा तो नहीं माना जाएगा। इस सीडी में हुजूर मुहद्दिस कबीर की तकारीर, सहाबा का इश्क रसूल, हुजूर की अज़मत व फज़लियत और अक़ायद अहले सुन्नत वल जमाअत भी पेश की गई है। जिस खाक पर उनके नुकूशे कदम पर जाएं उसकी भी कसम, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसम है इस शहरे मक्का की इस वजह से कि आप यहाँ पर चलते हैं। आलमगीर बादशाह की तलवार आज भी लाल किला दिल्ली के अंदर मौजूद है। उसके दस्ते पे लिखा है, या एक तरफ लिखा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शअनिल्लाह, दूसरी तरफ लिखा है या पीरे दस्तगीर दस्तम चुना बिगीर के गोयंद दस्तगीर। ऐ पीरे दस्तगीर मेरा हाथ ऐसा पकड़िए कि लोग कहें कि हाँ। मौलाना सैयद शाह तुराबुल हक क़ादरी की तकरीर, अल्लाह के नबी जिंदा हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बदन से रूह निकल गई मगर हयात से आपका बदन एक लम्हे भी खाली नहीं रहा। अब आइए हम इस पर दलाइल कुछ देते हैं कि बात आपकी समझ में आ जाए कि बगैर रूह की मदद के भी क्या बदन में हयात पैदा हो जाती है। अजीजान गिरामी, अस्माउर रिजाल में एक नाम बड़ा मशहूर, हजरत रवि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबा ने जब जिस्म को देखा तो वो बयान करते हैं कि गर्दन की रगें
یہ جو گردن کی رگیں ہیں جیسے آدمی سانس لیتا ہے تو یہ پھولتی ہوئی نظر آتی، قدرے حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا دانیال علیہ السلام گویا تخت پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے گردن کی رگیں ویسی حرکت کر رہی ہیں جیسے کوئی زندہ آدمی سو رہا ہو۔ اللہ اکبر! غور کیا آپ نے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہا جو دیمک آسے میں لگ سکتی ہے کیا وہ آدمی میں نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی ہے، مگر سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کہ رب کریم نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھائے۔